تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حدید آیت نمبر 11 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ ترجمہ: کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرضہ حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو اس کے لیے، اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی ملے گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ایک نئے انداز سے دی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جو مال تم خرچ کرو گے اس کی حیثیت قرض کی ہوگی۔ جسے قرض دیا جاتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس ادا کرے۔ اسی طرح راہ خدا میں جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہوگا، وہ اسے ضرور لوٹا دے گا۔ یہاں ایک نقطہ غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلق قرض دینے کی ترغیب نہیں دلائی گئی بلکہ قرضہ حسنہ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور قرضہ حسنہ تب ہوگا جب اس میں بقول علامہ آلوسی مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں: حلال مال ہو، اعلیٰ درجے کی چیز ہو، خود بھی اس کی اشد ضرورت ہو، پوشیدہ طور پر دے، احسان نہ جتائے، اذیت نہ پہنچائے، مقصد رضا الہی ہو، جتنا بھی خرچ کرے اسے تھوڑا خیال کرے۔ ان آیات کو سن کر صحابہ کرام پر کیا اثر ہوتا تھا اس کا اندازہ آپ اس ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دحداح حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ بولے اپنا دستے مبارک مجھے دکھائیے۔ انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور گزارش کی، میں نے اپنا یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا۔ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، ان کی بیوی اور بچے اسی میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابو دحداح یہ کرنے کے بعد اپنے باغ کی طرف آئے اور باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، اے دحداح کی ماں۔ اس نے جواب دیا لبیک۔ فرمایا اس باغ سے بال بچہ لے کر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ اس نیک بخت بیوی نے جب یہ سنا تو پکار اٹھی، رابح بیعک یا ابا الدحداح، اے دحداح کے باپ، تم نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے۔ خود بھی باہر نکل آئیں، اپنے بال بچے اور ساز و سامان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ مکتب عشق و ایثار کے یہی وہ طلبہ تھے جن پر ان کے استاد کو بھی ناز تھا اور ان کے خالق کو بھی ناز تھا۔ ان کے کارناموں کے باعث انسانیت کا سر آج بھی اونچا ہے۔ فرمایا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے علاوہ اجر عظیم بھی۔ سورہ حدید آیت نمبر 12۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ذو فشانی کر رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں جانب بھی۔ مومنو تمہیں مژدہ ہو، آج ان باغوں کا بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ اہل ایمان قبروں سے نکل کر جب حشر کے میدان میں تشریف لائیں گے تو ان کی عجیب شان ہوگی۔ ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ یہ نور ہر شخص کی قوت ایمان اور اعمال حسنہ کے مطابق ہوگا۔ اس دنیا میں جس قدر کسی نے ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کیا ہوگا، جس قدر اس نے نیکیاں کی ہوں گی، اسی نسبت سے اس کا نور ذو فشاں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جن کے نور سے مدینہ اور عدن کی طویل مسافت جگمگا رہی ہوگی، بعض کے نور سے مدینہ اور صنعاء کا درمیانی علاقہ روشن ہو رہا ہوگا، بعض کا نور اس سے کم ہوگا، اور بعض کے نور سے صرف ان کے قدم رکھنے کی جگہ روشن ہوگی۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آگے اور دائیں طرف نور ہوگا اور بائیں طرف اور پیچھے اندھیرا ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نور تو آگے اور دائیں طرف ہوگا لیکن اس کی روشنی چاروں طرف ہوگی۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کا اذن ملے گا۔ میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھوں گا اور ساری امتوں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، امتوں کے اس ہجوم میں حضور اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، یہ چیز کسی دوسری امت میں نہ پائی جائے گی۔ میں انہیں پہچان لوں گا کیونکہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ میں ان کو اس نشانی سے پہچانوں گا جو ان کے چہروں میں ہوگی، میں انہیں اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے سامنے ذوفشانی کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم غریبوں پر بھی یہ کرم فرمائے، آمین۔ بشراکم، فرشتے آگے بڑھ کر انہیں جنت کا مژدہ سنائیں گے۔ سورہ حدید آیت نمبر 13۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ ترجمہ، اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے، اے نیک بختو، ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے۔ انہیں کہا جائے گا، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور وہاں نور تلاش کرو۔ پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے باطن میں رحمت اور اس کے ظاہر کی جانب عذاب ہوگا۔ سورہ حدید آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ منافق مرد اور منافق عورتیں جو اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑے زیرک اور چالاک سمجھتے ہیں، قیامت کے روز ان کی حالت دیدنی ہوگی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا، نجات کے سارے راستے بند۔ اس سراسیمگی اور بیچارگی کے عالم میں وہ اہل ایمان کو کہیں گے، ذرا اپنی روشنی میں ہمیں بھی تو چلنے دو، ذرا اپنا نورانی چہرہ ہماری طرف بھی تو کرو، شاید اس تاریکی سے ہم رستگاری حاصل کر سکیں۔ انہیں کہا جائے گا، پیچھے لوٹ کر جاؤ اور وہاں سے نور تلاش کرو۔ جب وہ پیچھے مڑیں گے تو ان کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ اس کے دروازوں کی اندرونی جانب جو جنت کی طرف ہوگی وہ رحمت والی ہوگی، اور باہر والی جانب جو دوزخ کی طرف ہوگی وہ عذاب والی ہوگی۔ سورہ حدید آیت نمبر 14۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ ترجمہ، منافق پکاریں گے اہل ایمان کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے، بے شک، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیا اور ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا رہے اور دھوکے میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے، یہاں تک کہ اللہ کا فرمان آ پہنچا، اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان دغاباز نے۔ سورہ حدید آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ جب دیوار چن دی جائے گی تو اہل جنت منافقوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو وہ زور زور سے انہیں پکاریں گے، اے بندگان خدا، اے غلامان مصطفیٰ، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم تو آپس میں بڑے گہرے دوست بھی تھے، باہمی رشتہ داریاں بھی تھیں، آج ہم سے تم نے یوں منہ موڑ لیا جیسے کبھی شناسائی ہی نہ تھی۔ اہل ایمان انہیں جواب دیں گے، بے شک تم بظاہر ہمارے ساتھ تھے، لیکن تمہیں خوب علم ہے کہ تمہارے باطن میں کیا پنہاں تھا۔ یہاں منافقین کی ان خصلتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کی تباہی کا باعث بنی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کلمات میں سنجیدگی سے غور کریں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ کہیں منافقین کی کوئی خصلت ہم میں تو نہیں پائی جاتی۔ پہلی بات جو منافقین کو کہی جائے گی وہ یہ ہے، فتنتم انفسکم،
علامہ راغب اس کا معنی کرتے ہیں یعنی تم نے اپنے نفسوں کو ابتلا اور عذاب میں پھینک دیا۔ صاحب لسان العرب لکھتے ہیں تم نے اپنے آپ کو فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے میں استعمال کیا۔ منافقین دنیا میں اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ اسلام پر جب بھی کوئی کٹھن گھڑی آئی تو انہوں نے اسلام کی مشکلات میں اضافہ کرنے میں اپنے سارے وسائل صرف کر دیے۔ دوسری بات جو انہیں کہی جائے گی وہ یہ ہے وَتَرَبَّصْتُمْ، یعنی کفر و اسلام کی کشمکش جب عروج پر تھی تمہارا فرض تھا کہ تم نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی قسمت اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیتے۔ توحید و رسالت کی جو شہادت تم نے زبان سے دی تھی تم پر لازم تھا کہ اپنے عمل سے اس کو سچا کر دکھاتے، لیکن تم انتظار کرتے رہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پانسا کس کے حق میں پلٹتا ہے۔ عشق اور مصلحت بینی، ایمان اور موقع پرستی دو متضاد چیزیں ہیں۔ تربص کا ایک معنی ذخیرہ اندوزی بھی کیا گیا ہے، لسان العرب میں ہے المتربص المحتکر، ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس انتظار میں رہتا ہے کہ جب جنس بازار میں نایاب ہو جائے اور اس کا نرخ بڑھ جائے اس وقت وہ اسے فروخت کرے۔ تیسرا نقص جس میں وہ ملوث تھے ورتبتم سے بیان کیا گیا، یعنی ساری عمر تم شک میں مبتلا رہے۔ اسلام قبول کرنے سے جو یقین دل میں پیدا ہو جاتا ہے اس سے تم محروم تھے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ کیا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے؟ کیا قرآن کی یہ بات سچی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ جان دے دیتے ہیں وہ سر جدا ہونے کے باوجود مردہ نہیں بلکہ زندہ جاوید ہیں؟ اسلام کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے سے انسان مفلس و نادار نہیں ہوتا بلکہ تونگر و غنی بن جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں جنہیں تم شک کی نظر سے دیکھتے رہے اور اسی شک کے باعث تم اس عظیمت سے عمر بھر محروم رہے جو بندہ مومن کی خصوصیت ہے۔ آخر میں انہیں بتایا کہ جھوٹی امیدوں اور کھوکھلی توقعات نے تمہیں ہمیشہ دھوکے میں رکھا، شیطان بھی تمہیں گناہوں پر اکساتا رہا، اس کی طفل تسلیوں میں تم یوں مگن رہے کہ اپنی اصلاح کا تمہیں کبھی خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ موت نے تمہارا رشتہ حیات کاٹ کر رکھ دیا۔ غرور سے مراد شیطان ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 15۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، پس آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کفار سے، تم سب کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، وہ تمہاری رفیق ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ سورہ حدید آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ کفار اور منافقین دونوں ایمان سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کی سزا کی نوعیت یکساں ہے، نہ اس کے لیے بخشش ہے نہ اس کے لیے مغفرت۔ ہیا مولاکم اے ہیا اولاکم، یعنی تمہارے لیے آگ ہی مناسب مقام ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ یعنی اس کے دو مادے ہیں اور معنی دونوں کا ایک ہی ہے، قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ جب تک دل میں کمال عز و نیاز پیدا نہ ہو نہ ایمان کا لطف آتا ہے نہ عبادات میں مزہ آتا ہے۔ جب تک دل اس احسان سے لبریز نہ ہو کہ کہاں خالق ارض و سما اور کہاں یہ بندہ حقیر و بے نوا، اس کی شان کبریائی اور اس کے عظمت و جلال پر جب نگاہیں جم کر رہ جاتی ہیں، اس وقت نہ اپنی ذات نظر آتی ہے نہ اپنی حسنات، اسی وقت دل میں درد محبت اٹھتا ہے، اسی وقت آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں،
یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب اس پر احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کی تلاوتیں ہمیشہ اس رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی تھیں۔ اس ارشاد سے اسی نعمت کی حصول کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تاثیر سے کئی گم کردہ راہ ہدایت پر گامزن ہو گئے، کئی غفلت میں ڈوبے ہوئے ذکر و فکر کی لذتوں سے آشنا ہو گئے، اور کئی ہجر و فراق کے مارے مژدہ وصال سے بہرہ ہو گئے۔ حضرت فضیل ابن عیاض علماء و صوفیاء دونوں گروہوں کے سرخیل ہیں۔ ان کی تقدیر کو اسی آیت نے بدل دیا۔ جوانی کے ایام میں ایک عورت کے دام عشق میں اسیر ہو گئے۔ بڑی مشکل سے اس نے ایک رات ملاقات کی اجازت دی۔ وقت مقررہ پر وہ شوق سے وارفتہ قدم اٹھاتے ادھر بڑھ رہے تھے کہ کہیں سے یہ صدا فردوس گوش بنی۔ کوئی پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ سنتے ہی ان کے قدم رک گئے۔ ہوا و ہوس کا جو طوفان امڈ آیا تھا وہ سہم گیا۔ اسی وقت واپس مڑ گئے اور جا کر سچے دل سے توبہ کی اور مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں، میں بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ میں نے ایک خوفناک چیخ سنی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک شخص کو بے ہوش گرا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا الم یعنی۔ اس آدمی نے جب یہ آیت سنی تو غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ آدمی ہوش میں آ گیا اور یہ اشعار پڑھنے لگا، یعنی کیا ابھی ہجر کے خاتمے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی جب کہ بان کی ٹہنی مسکرانے لگے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ عاشق محب جو گل گیا ہے اور جھک گیا ہے اس پر رحم کیا جائے؟ یہ اشعار پڑھے، پھر غش کھا کر گرا اور محبوب حقیقی کے وصال سے مشرف ہو گیا۔ اسی لیے مرشد اپنے مرید کو ایسا وظیفہ تلقین کرتا ہے جس سے دل میں گداز پیدا ہو، دل کی سختی دور ہو جائے، انسان اپنی عاجزی اور اپنے محبوب حقیقی کی عظمت اور جلالت شان سے پوری طرح آگاہ ہو جائے، تاکہ بارگاہ سمدیت سے جب انوار و تجلیات، انعامات و احسانات کی بارش برسے تو اسے وہ اپنا کمال یا استحقاق نہ سمجھے، بلکہ اسے محض اپنے مولا کریم کا لطف و احسان یقین کرے۔ یہی کمال بندگی ہے، یہی معراج ابدیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سالک راہ کو اسی کی تلقین کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے جن لوگوں نے براہ راست فیضان حاصل کیا تھا ان کے دلوں میں عز و نیاز پیدا ہو گیا تھا، لیکن جب عرصہ دراز گزر گیا، عہد رسالت کی برکات اور اثرات آہستہ آہستہ مان پڑتے گئے، تو بعد میں آنے والے لوگوں کے دل سخت ہوتے گئے، فسق و فجور کی طرف طبیعت راغب ہوتی گئی، اپنے آباء و اجداد کی انابت و انقیاد کی راہ کو دشوار اور پرخار خیال کر کے انہوں نے ترک کر دیا اور گناہوں کی رنگیلی دنیا میں کھو کر رہ گئے۔ سورہ حدید آیت نمبر 17۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ترجمہ: جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ سورہ حدید آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ خوب جان لو اللہ تعالیٰ مردہ زمینوں پر ابر رحمت برساتا ہے اور انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح دل کی بنجر زمینوں پر جب کسی اللہ کے مقبول بندے کی نظر رحمت پڑتی ہے تو وہاں بھی ذکر و عبادت کے گلستان آباد ہو جاتے ہیں، یاد الہی کے پھول کھلنے لگتے ہیں اور انوار کی تجلیاں مسکرانے لگتی ہیں۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 18۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ: بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دیا، کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا مال اور انہیں فیاضانہ اجر ملے گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 19۔
والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی خوش نصیب اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے خصوصی اجر اور ان کا مخصوص نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ تو دوزخی ہیں۔ یہاں پر 27ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔